اسلامی ریاست کا قیام مسلمانوں پر فرض ہے اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اسلام نے نظام خلافت کی صورت میں مکمل رہنمائی فراہم کی ہے۔ اسلامی ریاست کا حکومتی ڈھانچہ 7 بنیادی اداروں جن میں خلیفہ، نظام عدل، مجلس شورا، معاونین یعنی وزراء، افواج، والی یعنی گورنر اور انتظامیہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست دراصل انہی اداروں کے قیام سے اپنی عملی صورت اختیار کرتی ہے، جبکہ اسلامی ریاست کے وجود کی سب سے بنیادی شرط خلیفہ کا موجود ہونا ہے۔ اسی طرح اسلامی طرز حکمرانی کے بھی 4 بنیادی اصول ہیں، جیسے کہ اقتدار اعلیٰ امت کو نہیں بلکہ شریعت کو حاصل ہے، انتظامی اختیارات امت کے پاس ہیں، خلیفہ کو مقرر کرنا مسلمانوں پر فرض ہے اور احکام شریعت کا نفاذ صرف خلیفہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ ان اصولوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی سے حکومت غیر اسلامی ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں پر خلیفہ کے تقرر کی فرضیت اللہ کی کتاب، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ حدیث کی روح سے خلیفہ کے بغیر 3 دن گزر جانے کے بعد تمام مسلمان گنہگار سمجھے جائیں گے جب تک کہ خلیفہ کا انتخاب نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی گردن میں خلیفہ کی بیعت نہیں وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم کام خلیفہ کا تقرر تھا۔ مسلمانوں کا خلافت کے بغیر رہنا جائز نہیں اور ان پر لازم ہے کہ وہ خلافت کے قیام کو یقینی بنائیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب جب شدید زخمی حالت میں تھے تو جانشین مقرر کرنے کی درخواست سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے 6 افراد کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے مقرر کیا اور ان کو 3 دن کا وقت دیا۔ آپ نے خلیفہ کے تقرری کے فیصلے پر عمل درآمد کی سختی سے ہدایت جاری کرتے ہوئے مشترکہ فیصلے کی مخالفت کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ خلافت کے قیام کے لیے خلیفہ کا مسلمان، بالغ، عاقل، عادل، آزاد اور اہل تر ہونا لازمی شرائط ہیں۔ تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ خلافت کے قیام کے لیے جدوجہد کریں، کیونکہ خلافت کے بغیر مسلمانوں پر کفر کا غلبہ ہوتا ہے اور ان کے ممالک دارالکفر بن جاتے ہیں، اور آج کے دور میں یہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ غزہ و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن اسلامی ممالک جن کو استعماری نظام نے ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور اسی استعماری نظام کی بدولت دنیا کے امیر ترین مسلم ممالک بھی مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے۔